ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ ہم آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں سارے فلانا کرے گا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا میرے دوستو سارے کامیاب ہوئے، لیکن کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 200، لیکن نبی کامیاب گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی نا، وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دی۔ اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں، کام کریں، اس سے بیٹھ کر صرف بات نہ کریں، کسی پہ تنقید نہ کریں، بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں، وہ خیالی پلاؤ نہ پکائیں۔ اور میرے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ تبصرے کرو، چینل کھول لو، وہ تنقید کرو، اندر کی خبر لے کے آؤ، کوئی کہانی سنو، کوئی نئی سٹوری آج دیکھو ٹرینڈ کی چل رہا ہے، لیکن کام نہ کرو۔ بڑی خوبصورت بات کی شاعر نے، اس نے کہا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ لوگ تعلیم نہیں حاصل کر رہے، وہ تو بھائی آپ ایک بچے کا خرچ اٹھا لیں، کسی غریب کا آپ اور ایک بندہ تو آپ کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہو جائے۔ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، بھوکے مار کے لوگ، حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، تو آپ 10 بندوں کی ذمہ داری اٹھا لیں، آپ غریبوں کو دیکھ لیں، 10 لوگوں کے گھر میں آپ کھانا پہنچانا شروع کریں۔ اور یہ ہوتا رہا ہے، لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، یہ ڈیوٹیاں ہمارے بزرگوں نے سر انجام دی ہیں، 2 کر کے، 4 کر کے، 6 کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، مسلسل کام کریں، مسلسل جد و جہد کریں، مسلسل ڈیوٹی کریں۔ اور پھر میری تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر میں آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں نہ کرتے تو احتجاج ہوتا ہے گھر میں۔ ماں کو ٹائم نہیں دیتے تو اماں بھی احتجاج کرتی ہے، گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ بھی احتجاج کرتی ہے، دوستوں کو وقت نہیں دیتے تو وہ بھی اس پہ شکوہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے ذمہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، کلاس میں وقت میں نہیں آتے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ذمہ جو ذمہ داریاں لی ہیں نا وہ پوری کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیوٹی دین کے بھی اپنے ذمہ لے لیں یار، انشاءاللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں۔ ایک آپ اپنے علاقے کی مسجد میں جھاڑو دینے کی ڈیوٹی لے لیں، آپ یہ ذمہ داری لے لیں کہ مجھ سے کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو میں ہفتے کے بعد مسجد میں جاؤں گا اور قرآن مجید کو میں صاف کر کے، جھاڑ پونچھ کے، ترتیب کے ساتھ مرتب کروں گا۔ مجھے اگر ناظرہ قرآن مجید ٹھیک پڑھنا آتا ہے تو 10-11 بچوں کا روز سبق سنوں گا، آگے پڑھاؤں گا۔ کوئی ذمہ داری لیں، دین کی بھی کچھ ڈیوٹی اپنے ذمہ لیں۔ اگر مالی طور پر آپ تعاون کر سکتے ہیں تو کسی جگہ، کسی مسجد میں، مدرسے میں، خیر کے کسی کام میں شامل ہو جائیں، دین اسلام کے ساتھ عملاً تبلیغ میں اپنا کام کریں۔ ذمہ داری ہر دنیا کا کام مینج کر کے، مرتب کر کے کیا جانے لگا ہے۔ معیشت کو معاشرت ہو، تعمیرات ہو، دین کا کام ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ محفل آ گئی، برکت کے لیے چلو محفل کا جمعہ آ گیا، پڑھ لو، تراویح کا حافظہ مقرر کر لو۔ بھائی آپ اس کو مینج کریں، ساری دنیا میں چیزیں مینج کی جاتی ہیں، آپ اسے مینج کریں۔ آپ خطیب صاحب سے فرمائش کریں کہ مجھے آپ جمعے والے دن اس موضوع پر کچھ سنائیں، تاکہ وہ تیاری کر کے آپ مسجد کے امام سے یہ فرمائش کریں کہ آپ تراویح میں جو قرآن مجید سنائیں گے مہربانی کریں ہمیں اس کا خلاصہ بھی بیان کر کے سنائیں۔ آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والوں کا بھی ذوق بڑھے گا۔ کچھ تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس کریں